اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی نظم میں ہم نے جائزہ لیا تھا، پچھلی ویڈیو میں نظم نمبر 3 خطاب بجوانان اسلام۔ اب ہم نظم نمبر 4 آمد صبح کا جائزہ لیں گے اور اس میں ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ پھولا شفق سے چرخ پہ جب لالا زار صبح، گلزار شب خزاں ہوا آئی بہار صبح، کرنے لگا فلک زر انجمن نثار، اور سرگرم ذکر حق ہوئے طاعت گزار صبح، تھا چرخ اکسرا یہ رنگ آفتاب کا، کھلتا ہے جیسے پھول چمن میں گلاب کا۔ تو اس کے پہلے بند کے 6 مصرے ہیں، یعنی کہ جس نظم کے بند کے 6 مصرے ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے مسدس ہیں، اور اس میں شفق کہتے ہیں طلوع سحر کی روشنی کو، اور چرخ جو ہے چرخ اکسرا جو ہوتا ہے وہ آسمان ہوتا ہے، چرخ آسمان کو کہتے ہیں۔ زیر انجم جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ستاروں کی دولت۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں۔ اوس شبنم، بہیشت جنت، چرخ اکسری نیلا آسمان، اور خجالت ہے شرمندگی، دریچے دروازے کھڑکی یا روشن دان، صبر جدی نیلنگو سر کوہ طور کی پہاڑ کی چوٹی پر، اور شفق طلوع سحر کی روشنی، طوس مور کو کہتے ہیں، غول جمگٹھا اور ٹولی، اور کچھار دریا کے کنارے نمی والی ٹھنڈی جگہ، شیر کے رہنے کی جگہ کو کچھار کہتے ہیں۔ خوش الحانیہ سریلی آواز میں گیت، دم بدم رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے، زیر انجم ستاروں کی دولت، سرگرم میں ذکر حق اللہ کے ذکر میں مصروف، اور زور روشنی طائر پرندے، کمری سریلی آواز والا ایک پرندہ، اور مرغان باغ باغ کے پرندے کو کہتے ہیں۔ مینا لاجورد نیلے رنگ کا پیالہ، اور اس سے مراد ہے آسمان، اور نخل جو ہے پودا ہے جس سے مراد کھجور کا پودا بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب آپ نظم کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ جو ہے مرثیہ ہے، اس کی صنف جو ہے، اور مرثیہ سے کیا مراد ہے؟ مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جو کسی عزیز بزرگ یا عظیم شخص کی وفات پر غم اور رنج کا اظہار کیا جائے، خاص طور پر اس میں واقع کربلا، شہداء کے حالات اور مصائب پر مبنی نظم کو مرثیہ کہا جاتا ہے۔ اور اردو مرثیہ نگاری پر کس زبان کی شاعری کا اثر زیادہ ہے؟ تو اردو مرثیہ نگاری پر عربی زبان کی شاعری کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہے، کیونکہ مرثیہ عربی لفظ رسا سے نکلا ہے، اور صنف ہے سب سے پہلے عربی شاعری میں رائج تھی۔ تو بند نمبر 1 جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے اس کے شعر اور مشکل الفاظ کے معنی دیکھے ہیں۔ حوالہ متن ہم ضرور لکھیں گے۔ حوالہ متن میں نظم کا نام آمد صبح، شاعر کا نام میر ببر علی انیس، صنف ہے مرثیہ، اور ماخذ جو ہے میر ببر علی انیس، مرثیہ میر ببر علی انیس۔ مفہوم، اور پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں مفہوم کے بعد ہم جو ہے تشریح کی طرف آئیں گے۔ میر انیس نے واقعہ کربلا کے آغاز سے قبل جو ہے صبح کا نہایت دلکش اور روحانی مؤثر منظر نامہ پیش کیے۔ وہ کائنات کے حسین مناظر، نورانی فضا، قدرتی حسن اور فطرت کی شادابی کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ گویا زمین و آسمان خود بھی اس عظیم قربانی کے لیے آمادہ ہو رہے تھے۔ یعنی کہ واقعہ کربلا کی منظر کشی کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ گویا جو زمین و آسمان ہیں وہ خود بھی اس قربانی کے لیے تیار تھے۔ شفق کی سرخی، نرم ہواؤں، پرندوں کی آواز، نہر فرات کے حسن اور سبزہ زار کی شادابی سے بھرپور یہ صبح ظاہری طور پر ایک حسین منظر پیش کر رہی تھی۔ یعنی کہ صبح جو واقعہ کربلا کا صبح کا منظر تھا وہ کچھ عظیم دلکشی تھی، اس میں پرندوں کی چہچہٹ، نہر فرات کا حسن اور سب کچھ، جیسا کہ پہلے جماعت داہم کی نظم تھی میدان کربلا میں گرمی کی شدت، تو وہ منظر کشی تھی، یہ صبح کا منظر ہے، مگر باطنی طور پر یہ آنے والے المیہ کی تمید تھی۔ یعنی کہ اگر سوچا جائے تو یہ جو ہونے والا واقعہ تھا اس کی تعمید تھی، اس کا آغاز تھا۔ انیس نے ان تمام قدرتی مظاہر کو علامت کے طور پر استعمال کیے جو کربلا میں عظیم قربانی سے قبل کائنات کی گواہی دیتے نظر آتے ہیں۔ یعنی کہ یہ واقعہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے اس سے پہلے کی منظر کشی کی گواہی، یہ جو ہے منظر کشی یہ گواہی دے تھی۔ اس کے بعد آپ نے فکری و فنی محاسن لکھنے ہیں، شعر کی صنف لکھ سکتے ہیں، قافیہ ردیف کا استعمال ہے، سکتہ ہے، مقطع کا شعر ہے، مطلع کا شعر ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ میر انیس کا شمار مرثیہ نگاری کے عظیم شاعروں میں ہوتا ہے۔ ان کا پورا نام میر ببر انیس اور ان کا تخلص جو ہے میر ببر انیس تھا۔ وہ فیض آباد ہندوستان کے ایک سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں واقعہ کربلا کو نہایت خوبصورتی سے پیش کیا ہے، جس میں منظر نگاری، کردار نگاری
اور مکالمہ نگاری کے جوہر نمایاں ہیں۔ ان کے مرثیوں میں جذباتی گہرائی، زبان کی شگفتگی اور تاریخی واقعات کی سچائی کو فنکارانہ انداز میں بیان کرنے کی صلاحیت نظر آتی ہے۔ اس بند میں شاعر نے صبح کے منظر کی خوبصورتی کو نہایت بلیغ اور پر اثر انداز میں بیان کیا ہے۔ شاعر نے صبح کے آغاز کو ایک نیا اور دلکش منظر قرار دیا۔ اس منظر میں افق پر پھیلنے والی سرخی اور آسمان کی رنگینی ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ کائنات میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ پھولا شفق سے کا مطلب ہے کہ افق پر سرخ رنگ کی شفق پھیل گئی ہے اور ہر ایک طرف خوبصورت منظر ہے جس کا تعلق صبح کی آمد سے ہے۔ تو شاعر نے اس منظر کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ قاری اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتا ہے۔ گلے زار شب خزاں ہوا ای بہار صبح کا مفہوم یہ ہے کہ رات کا اندھیرا جو خزاں کی طرح تھا اب ختم ہو چکا ہے اور اس کی جگہ بہار آ چکی ہے۔ یہ ایک بہت گہرا استعارہ ہے، یعنی کہ کفر کا جو ہے نا وہ خاتمہ ہونے والا تھا۔ اسلام کا پرچم ہمیشہ سربلند تھا اور ہونے والا تھا، جو نہ صرف قدرتی منظر کی عکاسی کرتا ہے بلکہ اس میں ایک علامتی پیغام چھپا ہوا ہے، یعنی ظلمت اور اندھیرا ختم ہو کر روشنی اور خوشی کا آغاز ہو رہا ہے۔ کرنے لگا فلک زیر انجم نثار صبح میں شاعر نے آسمان کی تصویر کشی کی ہے۔ یہاں زیر انجم سے مراد تارے ہیں جو آسمان پر چمکتے ہیں۔ نثار صبح کا مطلب ہے کہ انسان نے صبح کے احترام میں اپنے جوہرات یعنی تارے نچھاور کر دیے۔ یہ ایک علامتی اظہار ہے جو بتاتا ہے کہ صبح کا وقت زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمان پر بھی ایک خاص تقدس اور اہمیت رکھتا ہے۔ سرگرم ذکر حق ہوئے تاتے گزار صبح میں، اس کا مطلب ہے کہ شاعر نے صبح کی روحانیت کو بیان کیا ہے۔ اس وقت کے آغاز پر لوگ عبادت اور ذکر خدا میں مشغول ہو جاتے ہیں اور یہ وقت اللہ کے ذکر کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ تھا چرخ اکثری پہ یہ رنگ آفتاب کا، میں شاعر نے اس آسمان کی سبز رنگت کا ذکر کیا ہے جو آفتاب کی کرنوں سے خوبصورتی سے رنگین ہو گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج کی کرنیں آسمان پر پھیلتی ہیں تو وہ آسمان کو رنگین بنا دیتی ہیں اور یہ منظر اتنا دلکش ہوتا ہے کہ جیسے چمن میں گلاب کا پھول کھلا ہو۔ تو اس سے اضافی شعر دیکھتے ہیں۔ وہ سرخی شفق کی ادھر چرخ پر بہار، وہ باراور درخت، وہ صحرا و سبززار، شبنم کے وہ گلوں پر گہر ہائے ابدار، پھولوں سے بھرا ہوا دامن کو ساتھ۔ میر انیس نے اس بند میں نہ صرف صبح کے منظر کو پیش کیا ہے بلکہ اس کی روحانی اور جمالیاتی اہمیت کو بھی اجاگر کیا ہے۔ یہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ صبح کا وقت ایک نئی زندگی اور تازگی کا پیغام لے کر آتا ہے اور اسی طرح واقعہ کربلا کے آغاز سے قبل دنیا میں ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا تھا۔ بند نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ چلنا وہ باد صبح کے جھونکوں کا دم بدم، مرغبان باغباں کی وہ خوش الحانیاں بہم، وہ آب و تاب و نہر، وہ موجوں کا پیچ و خم، سردی ہوا میں پر نہ زیادہ بہت نہ کم، یعنی کہ سردی ہوا میں پر نہ زیادہ نہ بہت کم، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ اس شعر میں شاعر نے کربلا کے منظر کی صبح کے منظر کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ وہ اس بات کو بیان کریں کہ صبح کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اور قدرتی مناظر کسی طرح بھی دلوں میں خوشی اور سکون کی لہر پیدا کر رہے ہیں۔ شاعر نے اس کی منظر عکاسی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹھنڈی ہوا کے نرم جھونکے مدھم اور تسکین بخش تھے، جیسے جنت سے ٹھنڈی معطر ہوائیں آ رہی ہوں۔ یہ منظر بہت دلکش اور خوشگوار تھا۔ شاعر نے باغ میں موجود پرندوں کی آواز کا ذکر کیا ہے جو خوش الحانی اللہ کا ذکر کریں، یعنی خوش الحانیہ کا مطلب ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ ان کی آوازوں میں ایک سرور تھا جو دلوں کو سکون اور خوشی پہنچا رہا تھا۔ جب یہ پرندے مل کر اپنی خوشبودار آوازوں میں گاتے تھے تو ان کی آوازیں فضا میں رس گھول رہی تھیں اور قلوب یعنی کہ دلوں کو عجیب مسرت اور لطف دے رہی تھیں۔ اسی طرح دریائے فرات کا پانی بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بہہ رہا تھا اور اس کی لہریں ایک دوسرے سے ٹکرا کر بہت خوبصورت منظر پیش کر رہی تھیں، جیسے وہ خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ یہ تمام منظر نہ صرف قدرت کی خوبصورتی کو بیان کر رہا ہے بلکہ اس کی روحانیت اور سکون کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ ہوا میں سردی تھی، لیکن وہ سردی نہ زیادہ تھی اور نہ ہی کم، بلکہ وہ سردی ایک خوشگوار ٹھنڈک کا احساس دے رہی تھی۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا دل و دماغ پر اثر کر رہی تھی اور اسے انسان کی طبیعت پرسکون یعنی کہ ہو گئی تھی، پرسکونیت کا اثر ہو گیا تھا اس پر۔ کہتے ہیں شاعر کے کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا میں شاعر نے اوس کے اثرات کا ذکر کیا جس سے صحرا کے حسن کو مزید بڑھا رہے تھے
اور اسے خوشبودار موتیوں کی طرح دکھا رہے تھے۔ اوس کے قطرے گھاس پر پڑ کر اس کے رنگ میں ایک نکھار اور دلکشی کو پیدا کر رہے تھے، جیسے صحرا کا دامن موتیوں سے بھر چکا ہو۔ تو اس بند میں شاعر نے نہ صرف قدرت کے حسین مناظر کی تصویر کشی کی ہے، بلکہ اس کے ذریعے ایک روحانی سکون اور خوشی کا بھی اظہار کیا ہے۔ شاعر نے فطرت کے حسن کو بیان کرنے میں اپنے کمال کا مظاہرہ کیا، اور ان کے اشعار میں کربلا کی زمین کے سکون اور خاموشی کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ شاعر نے قدرت کے اس حسین منظر کو بیان کرتے ہوئے اسے جنت کی فضا سے تشبیہ دی ہے، اور اس کے ذریعے ایک دلکش اور روحانی کیفیت پیش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ان دو بند میں جو ہے میدان کربلا کی جو ہے وہ اہمیت اور دلکشی کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ بند نمبر 3، وہ نور صبح وہ صحرا وہ سبززار، تھے طائروں کے غول درختوں پہ بے شمار، چلنا نسیم صبح کا رہ رہ کے بار بار، کوہ کو وہ قمریوں کے وہ طوس کی پکار، وا تھے دریچے باغ بعیشت نعیم کے، ہر سو رواں تھے دشت میں جھونکے نسیم کے۔ تو وہ کیا ہے کہ طائر پرندے ہوتے ہیں، اور چلنا نسیم کا مطلب ہوا کا چلنا، قمریاں ہوتی ہیں پرندے، اور طوس مور کو کہتے ہیں، قمری سریلی آواز والا پرندہ، اور باغ بعیشت یعنی کہ جنت کے باغ۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ صبح کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی، سبزہ روشنی سے نہا چکا تھا، اور درختوں کی شاخوں پر بے شمار پرندوں کے جھنڈ موجود تھے۔ نرم و ملائم ہوائیں چل رہی ہیں، اور کوئل کی کوک اور طوس کی آوازیں سنائی دینی، طوس مور۔ یہ تمام منظر ایک دلکش اور خوبصورت خوشبودار فضا کی عکاسی کرتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنت کی ایک کھڑکی کھول دی گئی ہو۔ میر انیس نے اس منظر کو انتہائی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صبح کی روشنی کے ساتھ صحرا اور سبززار انتہائی حسین دکھائی دے رہے تھے۔ صحرا کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی دوپہر بہت گرم ہوتی ہے، لیکن صبح اور رات کی ٹھنڈک کا اپنا ایک منفرد اثر ہوتا ہے۔ سبززار میں درختوں پر پرندوں کے جھنڈ نظر آتے ہیں، اور صبح کی ٹھنڈی خوشبودار ہوا ساری فضا کو معطر کر دیتی ہے۔ قمریوں کی کوک اور طوس کی خصوص آوازیں اس منظر کو اور بھی دلکش بنا دیتی ہیں۔ یہ آوازیں نہ صرف قدرت کی خوبصورتی کی عکاسی کرتی ہیں، بلکہ روحانیت کا بھی احساس دلاتی ہیں۔ باد صبا کا جھونکا اس خوشبودار فضا میں پھیل رہا ہے، اور پورے صحرا میں ایک نئی زندگی کی لہر دوڑتی ہے، یعنی کہ اس کا اثر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جنت کی کھڑکی کھول دی گئی ہو، اور اس کی خوشبو ساری کائنات میں پھیل گئی ہو۔ نسیم صبح کی ٹھنڈی ہوا جو ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہوتی ہے، ہر طرف تازگی اور سکون کا باعث بنتی ہے۔ شاعر نے اس بند میں نہ صرف کائنات کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے، بلکہ اس میں روحانیت اور قدرتی جمالیت کو بھی بہت خوبصورتی سے یکجا کیا ہے۔ یہ منظر نہ صرف قدرتی طور پر حسین ہے، بلکہ اسے ایک جنت کی کیفیت میں بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ صبح کی روشنی چاروں طرف اور پھیل چکی ہے، سبزہ روشنی سے نہا چکا ہے، اور درختوں کی شاخوں پر بے شمار پرندوں کے جھنڈ موجود ہیں۔ بھینی بھینی ہوائیں چل رہی ہیں، اور کوئل کی کوک اور طوس کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ ہر طرف ایسے معطر جھونکوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک کھڑکی اس باغ میں کھل گئی ہے، اور ہر طرف کا فسون پھیلا ہوا ہے، یعنی کہ کوئی کھڑکی باغ کی جنت کی طرف کھل گئی ہے، اور ہر طرف ایک عجیب منظر ہے۔ بند نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ آمد وہ آفتاب کی وہ صبح کا سما، تھا جس کی ضوء سے وجد میں طاؤس آسماں، ذروں کی روشنی پہ ستاروں کا تھا گماں، نہر فرات بیچ میں تھی مسلے کہکشاں، ہر نخل پہ ضیائے سرے کوہ طور تھی، گویا فلک سے بارش باران نور تھی۔ میر انیس شعر میں کہتے ہیں کہ صبح کی آمد کا منظر بہت بڑا حسین اور دل فریب تھا۔ صحرا تو درکنار، آسمان بھی کسی مست اور بے خود مور کی طرح چڑھتے سورج کی کرنوں کی روشنی میں بے خود ہوتا جا رہا تھا، یعنی کہ جیسے مور مست ہو جاتا ہے، اسی طرح آسمان بھی ہر رنگوں سے مست ہو رہا تھا۔ ہر طرف خوشگوار سما تھا، اور فضا معطر اور نورانی تھی۔ ابن جا فضا اور روشنی میں ریت کے ذرے یوں جگمگا رہے تھے جیسے آسمان پر تارے بکھر رہے ہوں، یعنی کہ ریت کے ذروں کا منظر بھی ایسا تھا جیسے آسمان پر تارے بکھر رہے ہوں۔ سورج کی روشنی کا عکس نہر فرات پر بھی پڑ رہا تھا، اور ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے کہکشاں جگمگا رہی ہو۔ نہر کے پانی کی موجیں ایک دوسرے سے الجھ کر شوخیاں
کر رہی تھیں، موجوں کی یہ اٹکیلیاں قابل دید تھیں۔ تو اسے متعلقہ شعر ہے: سرسبز جو درخت تھا وہ نقل طور تھا، صحرا کے ہر نہال کا سایہ بھی نور تھا۔ میر انیس کہتے ہیں کہ ہر پودے پر سورج کی روشنی کچھ اس طرح پڑ رہی تھی کہ گویا کوہ طور کی تجلی اس پر عکس ریز ہو، یعنی کہ یہاں یہ تشبیہ ہے، کوہ طور کی تشبیہ استعمال کی گئی ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میرے ایک جلوے کی تاب نہ لا سکو گے۔ تو یہ تشبیہ کا شعر ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آسمان سے نور کی بارش ہو رہی ہو۔ اس تلمیح کا شعر ہے۔ تلمیح کسے کہتے ہیں؟ کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا۔ تو یہ صنعت تلمیح کا شعر ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے جنہوں نے باری تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ خداوند تعالیٰ نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی ضد کے پیش نظر اللہ نے جب اپنا جلوہ کوہ طور پر ڈالا تو پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس آب و تاب کو برداشت ہی نہ کر سکے۔ آفتاب کا طلوع ہونا، اس کی زور سے زمین آسمان کا بھی مست ہونا، صحرا کے زروں اور ریت کا چمکنا اور نہر فرات کی موجوں کی اٹکیلیاں کرنا اور پودوں پر نور سی تجلی کا پڑنا، آسمان سے برانے نور برستے ہوئے معلوم ہونا، اس قسم کی منظر کشی میر انیس کی شاعری کا حصہ ہے۔ جھٹکے ہوئے ستاروں کا ذروں پہ تھا گماں، نہر فرات بیچ میں تھی مثل کہکشاں۔ تو اس بند میں، اس شعر میں شاعر نے صبح طلوع ہونے کے بعد کا منظر بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ سورج کی چمک دمک سے آسمان سج گیا تھا، اس کی کرنیں آسمان پر مور کی طرح رقص میں تھیں، اور جب یہی کرنیں آسمان سے اتر کر صحرا کی مٹی کے ذروں پر پڑتی تو وہ ستاروں کی مانند جگمگانے لگتے تھے، اور صحرا کے درمیان میں نہر فرات اس طرح معلوم ہوتی جیسے ستاروں کے درمیان کہکشاں ہو، مخمل جیسی گھاس اور درختوں پر کوہ طور کی سی روشنی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے اللہ کا نور برس رہا ہو۔ امید ہے آپ کو پہلے 4 بند کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم بند نمبر 5 سے اشعار کی تشریح کا جائزہ لیں گے۔ اللہ حافظ۔